سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ جو پروفیشنلزم ہے ہمارے شعبے میں بہت کم ہے، اور جو پلاننگ کی گئی ہے وہ اتنی ایک ناقص ہے کہ سر اگر اس پہ آپ غور کریں تو آپ خود سوچیں گے کسی سیکٹری ایجوکیشن نے اور کسی بیوروکریٹ نے اور اس پہ پلاننگ کی ہے نہ سیاستدان نے کی ہے۔ مثلا ہم ایک اسکول میں فزیکل ٹیچر بھرتی کرتے ہیں، آج تک کوئی ایک بندہ نہیں ایسا ہم کہہ سکتے کہ جو اسکولوں سے نکل کے کہ آ کے وہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ ملکی لیول پہ یا فارن لیول پہ آ کے وہ کھیلا ہے، کیونکہ ہم نے اس پہ جو ٹیچر فزیکل بھرتی کے اس کو اس کے کام سے ہم نے اس کو کرنے ہی نہیں کیا۔ اسی طریقے سے ہم نے اسکولوں کے اندر جو پرائمری ٹیچر ہے اس کو بھی ہم نے پروفیشنلزم اس میں سکھایا ہی نہیں ہے، اور وہ اس لیول پہ جو اس نے کام کرنا تھا اور جو ہماری ضروریات ہیں۔ اب مثلا کمپیوٹر ٹیچر ہے، کمپیوٹر ٹیچر ہم نے بھرتی کر لی ہے، لیکن کمپیوٹر ٹیچر ایک بندہ 6 ماہ اگر لگاتا ہے مارکیٹ میں تو وہ تو مزدور کا بچہ اپنی مزدوری کما لے گا، لیکن یہ ایک بندہ 2 سال پڑھاتا ہے میٹرک لیول پہ، اور کمپیوٹر لیبز بھی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ بچہ 2 سال کے بعد اس قابل نہیں ہے کہ مزدور کا بچہ میٹرک کرنے کے بعد پھر اسے کمپیوٹر کی جو جاب ہی مل سکے، کیونکہ اس کے پاس پروفیشنلزم نہیں ہے۔ تو ہم سب سے پہلے تو یہ چاہیں گے کہ اس مسئلے میں، اور خاص طور پہ جو ہمارے ملکی مسائل ہیں ان کا تعلیم سے گہرا تعلق ہے۔ جو قومیں پلاننگ کرتی ہیں تعلیم کی اپنے ملکی مسائل کو حل کرنے کے لیے، وہ اعلیٰ ترین قومیں بن جاتی ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا زرعی ملک ہے، بدقسمتی یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے پاس اتنی قیمتی اراضی ہے اسکولوں کی، اور یہ پرائمری اسکولوں میں ایسی نرسری ہوتی کہ لوگ آ کے نرسری وہاں سے لے کے جاتے، خریدتے نرسری، اور وہ ایک زرعی ٹیچر ایگریکلچر کا، میں تو کہتا ہوں ایک ایسا کمبینیشن اسکول میں بنایا جائے، ہر پرائمری اسکول میں ایک ایگری ٹیچر ہو، اس کا یہ ہوگا کہ ایف ایس سی بھی لازمی طور پہ ہوگا، ایم ایس سی بھی ہوگا، وہ پڑھانے میں اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہوگا کہ وہ بنیادی طور پہ جو نرسری ہے، جو ہمارے جو ضرورت ہے کہ اسکول کا اتنا رقبہ ہے تو اس میں ہم، اور پھر وہ جو کمیونٹی جو آپ کہتے ہیں کہ بچوں کی تعداد کم ہے، وہ اس لحاظ سے پوری ہو سکتی ہے کہ ہماری جو کمیونٹی ہے وہ آئے گی، وہ اسے سیکھے گی کہ اب مثال کے طور پہ 100 مربع زمین ہے پنجاب کے اندر، میں جنگ سے تعلق رکھتا ہوں، ہمیں پتہ ہے کہ ذمہ داروں کتنی ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ صرف کمانڈ، اور انہوں نے وہ ٹیچر کا کام تھا کہ ان کو قریب لاتے اور پھر اسکول کی ضروریات بھی وہ ذمہ دار ان سے لنک ہوتے تو وہ اس سے پوری کر سکتے، کیونکہ وہ ان کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ تو ایک ایگری ٹیچر۔ دوسرا ہمارا یہ تھا کہ اس میں جب بھرتی کیا جائے تو جہاں سائنس ٹیچر بھرتی کرتے ہیں، آرٹس ٹیچر بھرتی کرتے ہیں، پرانے اور ہسٹری کا ہو، آج ارطغرل ڈرامہ ہر میل فیمیل دیکھ رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ تاریخ سیکھنا چاہتے ہیں۔ خدا کی قسم میرا بچہ ہے، وہ اگلے دن میں گاڑی 6ٹھی کلاس میں پڑھتا ہے سر، وہ میں گیا تو تیر بنایا وہ اس نے، اور ویسی اس نے تلوار بنائی، میں کہتا ہوں حقیقی بھی کوئی نہ بنا سکے۔ میرے بچے نے کمپیوٹر پہ مجھے، میں نے کہا کہ میں نے گھر میں یہ بنانا ہے، آپ 6ٹھی میں پڑھتے ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس نے کمپیوٹر پہ مجھے حضور ایسا ایک گھر بنا کے دیا، میں نے اب بنایا، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، میں اس جو آتا کہتے ہیں یار کون سے انجینئر سے آپ نے یہ لیا ہے؟ ہمارے بچوں میں بڑا شوق ہے، ان کے اندر ٹیلنٹ ہے۔ اور پھر دوسری بات سر یہ ہے کہ آج 35 لاکھ بچی طلاق ہو چکی ہے اس پاکستان میں، 1 کروڑ کے قریب بچی ہیں جو 35 سال سے زیادہ ان کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں۔ وجہ صرف ہم ہیں، پالیسی ہماری جو پالیسیز ہیں وہ ہیں۔ ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم جو میٹرک کے بعد ایک بچہ جاتا ہے اس کے پاس کم از کم ایک ہنر ہوتا، وہ کوئی بھی چھوٹا موٹا کام کر لیتا ہے، کمپیوٹر سیکھ لیتا ہے، ڈسپنسر کورس ہوتا ہے، کوئی ٹیکنیکل ہے، کوئی ویلڈنگ ہے۔ خاص طور پہ میں کہتا ہوں کہ بچے کو میٹرک پاس کے پاس تو کم از کم کار کا اور یہ جو موٹر سائیکل ہے اس کا تو ایک کم از کم تجربہ اس کے پاس، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ٹیکنیکل ہر ضلع میں اسکول ہے، ان کو لنک کر دیا جائے کہ 1 مہینہ یہ یہاں پریکٹس کریں گے، اور اس کو ڈپلومہ دیا جاتا ہے کہ میٹرک کے بعد اگر وہ نکلتا ہے کہ مزدور کا بچہ آج بھی سپرا اس کی خوشبو مل مالک لے کرتا ہے، میں لوہے کی ناو سے پیدا، جو اس کو اس تعلیمی نظام سے کیا فائدہ ملا؟ وہ تو چاہ رہا تھا جب ہم یہ لنک کریں گے خود بچے وہ بھیجیں گے کہ چلو یار میٹرک میں بعد کچھ نہ ملا، ایک ہنر تو مل رہا ہے اور سرٹیفکیٹ بھی ملا گیا۔ تو میری یہ گزارش ہوگی کہ ہر اسکول میں ایک اس کا سسٹم بنایا جائے۔ دوسرا ہمارا سر یہ ہے کہ جو تعلیم ہے اس کو ہم ایسا بنائیں کہ اس میں سے کچھ اس قوم کو حاصل ہو، اور جو ہمارے پرابلمز ہیں، جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق تعلیم ہے۔ اب میں سچ سوچتا ہوں پوری دنیا میں اب سسٹم یہ ہے کہ ایک ایلیمنٹری ہے شعبہ، ایک سیکنڈری شعبہ ہے۔ ایلیمنٹری جو ہے اس میں لازمی طور پہ اب دیکھیں جی ایم اے ایک بندہ کالج میں سب سے دے رہا ہے حضور، اس کا بھی یہ ہے کہ وہ بھی ایم اے ایم ایس سی ہے،
ایک بندہ جناب ایلیمنٹری پہ ادھر وہ بھی ایم ایس سی ہے، ایک بندہ ایس ایس ٹی ہے وہ بھی ایم ایس سی ہے، ایک بندہ پرائمری پہ ہے جیسے میرے یہ جنرل سیکرٹری یہ پی ایچ ڈی ہیں، اور یقین کریں جو یہ ادھر پہلے کرتے تھے مختلف اداروں میں انہوں نے پڑھائی دیر میں پڑھایا ہے، تو ان کو باقاعدہ جو ان کے سرٹیفکیٹ میں دیکھتا ہوں مجھے رونا آتا ہے کہ کیوں قدر نہیں ہے. اب جو ہمارے آپ نے سر بنائی ہے تھیمیٹک ورکنگ گروپ، ہم پرائمری جنہوں نے بنیادی اس میں ہمیں شامل ہی نہیں کیا گیا. اس میں وہ لوگ ہیں کہ اے یو اور دوسرے شامل ہیں لیکن ہمیں شامل نہیں کیا گیا. پلیز اس پہ سر شفقت کی جائے. دوسرا سر یہ ہے کہ خاص طور پہ جو اسکول جو ولیج سکولز ہیں ان میں جو سینٹر ایسے بنائے جائیں کہ کم از کم جو زرعی لیول پہ ہوں اور اس طرح کی جو ہے ان کو ملے. اور جو شہروں میں اسکول ہیں وہاں پہ ٹیچر بھی ہو جو انڈسٹری سے ریلیٹڈ جو شعبے ہیں اس میں وہ کو تھوڑا بہت ان کو، تاکہ یہ جو ہمارا روزگار کا سسٹم ہے ہماری بچیاں جو ہیں ان کے گھر بن جائیں اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بے راہ روی کا شکار نہ ہو اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا جائے. اسی طریقے سے اگر پوری دنیا میں 2 کیڈر میں یہ ہوتا ہے کہ پی ایس ٹی ایس ٹی جو ہے ہمارے وہ ایک ہی تعلیم ہے، ایم اے ایم ایس سی ہیں. اگر آپ سب ان کو یہ کہتے ہیں وہ نرسری بھی لگائیں گے، وہ اسکولوں کو بھی آباد کریں گے، ان کو عزت اگر دی جائے. جب تک پرائمری ایجوکیشن اچھی نہیں ہوگی کبھی ہم سیکنڈری ایجوکیشن اور کالج تعلیم جو ہے ہم بہتر نہیں کر سکتے. تو میں سر فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ تعلیم دوست ہیں. اس لیے نہیں اللہ نے ید اللہ علی الجماع، آپ اجتماعیت کے لیے سوچ رہے ہیں، اللہ نے آپ کی پوری الحمدللہ پوری زندگی اور آپ کی فیملی کو بھی رنگ دینا ہے اس سے. کیونکہ سر یہ ایک ایسا شعبہ ہے جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم محلے میں اعظم تھے اور ہمیں اس سے لنک کر کے اللہ نے ایک ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنے رب کی جو ہے رضا حاصل کریں اور رضا الہی ہمارا مقصود ہونا چاہیے. باقی سر جو فیمیل سکول ہیں میں حیران ہوں کہ ہماری بچیاں پڑھ لیتی ہیں میٹرک کے بعد کوئی پڑھنے دیتا ہے کوئی نہیں. انہیں کم از کم دیکھیں نہیں پرائمری لیول سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہوم اکنامکس یہ وہ چلو انہیں کم از کم چھوٹی سی یہ ہے کہ سلائی کڑھائی ہے یا چھوٹا موٹا وہ وہاں سے یہ ایک مشین کتنے کی آتی ہے. اگر وہاں پرائمری کو ایک تو دلچسپی بڑھ جاتی ہے، ساتھ ہی چھوٹا موٹا جو ہے ان کو ایسی ایکٹیویٹی جس میں وہ دلچسپی بھی لیتی ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے سر کہ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ والدین غریب ہیں. ان کے لیے ہمیں چاہیے کہ جب وہ ہم ان کی لسٹیں بنائیں، جیسے آج کل اکثر آپ بے فارم کا کر رہے ہیں، ہمیں فخر ہے اس گورنمنٹ پہ، ہم احتجاج کی طرف نہیں جانا چاہتے. جب ہماری آپ بات سنتے ہیں میں سلام پیش کرتا ہوں. ابھی دیکھیں گھر جانے کا ٹائم ہے، کوئی اور افسر نہیں ہے اور سیکٹری ایجوکیشن پنجاب اللہ ان کو عزت دے وہ اس وقت ہماری بات سن رہے ہیں. تو ہمیں اس پہ الحمدللہ ہمیں سر فخر ہے کہ آپ جو ہے ہمارے مسائل حل بھی کریں گے اور انشاءاللہ ہم آپ کی دی ہدایات پہ عمل بھی کریں گے اور اس محکمے کو بہتر بنانے کے لیے ہم آخری خون کے قطرے تک سر آپ کے ساتھ ہیں. اب جناب ہمارے پریزیڈنٹ پلیز کلیپنگ نہیں کریں.